جناب خانسامہ، جناب خانسامہ، جناب خانسامہ، آمون آپوپیس کو سلامت رکھے۔ درود بر کیبونی کاہن معبد جانشین جناب آخمہو۔ آمون آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ میں نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ آپوپیس اپنے ارباب اختیار آمون ہوتب کے برعکس ایک باایمان شخص ہے۔ کہاں میں اور کہاں جناب آمون ہوتب، فرما روا تو خود مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ وہ بے ایمان ہو؟ وہ بھی بے ایمان ہے اور عزیز مصر پوتیفار بھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے خود بھی بارہا ان کو کہنان معبد اور خداؤں کی اہانت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہو۔ ہاں کیا ہے، لیکن خداؤں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو چاہے کہیں، اسے بے ایمانی تو نہیں کہیں گے نا، ان کا ہم سے کیا موازنہ؟ کیا خداؤں کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیست و نابود کر دیں؟ یہ ناممکن ہے۔ گویا تمہیں کچھ خبر نہیں۔ آمون ہوتب نے پوتیفار کو حکم دیا ہے کہ معبد پر حملہ کریں اور آمون کو نیست و نابود کر دیں۔ یقین نہیں آ رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، جناب آمون ہوتب کبھی ایسا حکم صادر کر ہی نہیں سکتے۔ آنکھ ماہو، کاہن اعظم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں تاکہ تم خود پوچھ لو۔ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوئی تو آمون انہیں سخت سے سخت سزا دے گا۔ فی الحال تو پوتیفار کو سزا ملی ہے آپوپیس، آمون ہوتب کی باری بھی آ ہی جائے گی۔ پوتیفار کی بیوی زلیخا کی ایک بیگانے غلام کے ساتھ رسوائی کا قصہ تو ضرور سنا ہوگا تم نے۔ تو کیا پوتیفار اور ان کی بیوی آمون کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں؟ یقین رکھو، اس واقعے نے تو پوتیفار کی عزت اور وقار کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آنکھ ماہو کاہن اعظم کے پاس لے چلوں۔ یہ تو میری دیرینہ خواہش تھی، میں ضرور چلوں گا۔ بہت خوب، فی الحال تو جناب آنکھ ماہو موجود نہیں ہے، وہ جیسے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا۔ جی۔ یوزار سیف ایک پاک باز انسان ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ بانو کافی عرصے سے ان میں دلچسپی لے رہی تھی اور بارہا انہیں اپنی طرح ماہر کرنا چاہتی تھی، لیکن یوزار سیف نے ہمیشہ ہی گریز کیا، یہاں تک کہ چند روز پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی دیکھے گئے۔ سارے شہر میں اسی قصے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ایک اشراف زادی سرزمین مصر کے خاطر دوم، آخر کس طرح اس خیانت کے مرتکب ہو سکتی ہے؟ پوتیفار کو چاہیے تھا کہ وہ زلیخا کو مار ڈال دے۔ سنا ہے کہ وہ یوزار سیف کی شیفتہ اور شیدائی ہو گئی ہیں۔ جب محفل میں یوزار سیف کا ذکر آیا تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ مہاری، تم تو اچھی طرح جانتی ہو یہ سب دل کا معاملہ ہے، وہ دل دے بیٹھی ہے، وہ یوزار سیف کی عاشق ہو گئی ہیں، جبکہ یوزار سیف نے ہمیشہ بے اتنائی برتی ہے۔ یہ تو فطری بات ہے کہ زلیخا بے بس ہو کر ضبط کے سارے بندھن توڑ بیٹھے۔ یوزار سیف کی پارسائی قابل ستائش ہے، البتہ کوئی بھی غلام اپنے مالکوں کی مرضی کے خلاف اتنی مزاحمت نہیں کر اور سکتا۔ وہ بھی زلیخا جیسی حسین و جمیل مالک۔ خیر چھوڑو، میرے خیال میں زلیخا کا یہ عمل پوتیفار کے کفر آمیز رویوں کا نتیجہ ہے۔ مگر وہ کیسے؟ معبد کا ایک کاہن کیبونی آج میرے پاس آیا تھا، وہ کہنے لگا آمون ہوتب سوم اور جناب پوتیفار دونوں ہی خدائے آمون سے پھر گئے اور معبد کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں ہے۔ یعنی خداؤں نے زلیخا کو مجبور کیا تھا تاکہ پوتیفار کو ذلیل و خوار کرے؟ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لہذا طے پایا کہ کیبونی کے ساتھ معبد کے کاہن اعظم آخمہو کے پاس جائیں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے۔ اب تم گھر جاؤ، مجھے بھی قصر جانا ہے، جاؤ۔ جس طرح دریائے نیل دوبارہ جاری ہوتا ہے اور نباتات حیات نو پاتے ہیں، میرے پیروکار بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی پا سکتے ہیں،
इसे मेरा हुक्म समझें कि अपने मुर्दों को कुनूत करें ताकि आप लोगों की जिंदगी जारी रहे और मौत के जरिए आपका रिश्ता हयात मुनक़ता न हो जाए। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं खुश्क जमीन पे आप लोगों के अजसाद हजारों साल तक महफूज रखता हूं। मेरा ये इरादा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुझे राजी रखें। मुझे अपने नजरानों के जरिए खुश करें। मेरे माबद को अपने कीमती नजरानों से भर दें ताकि मैं दूसरी दुनिया में आप लोगों को हयात जावेदाना अदा करूं। बेटी होती मैं आमून तमाम खुदाओं का खुदा लोगों की मशकूक नजरों को देख रहा हूं और शुकूक शुबात तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूं। आज तो तुम्हें माफ कर रहा हूं लेकिन आइंदा तुम्हारी मशकूक और चोर नजरों की सजा सिर्फ मौत होगी। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बख्श दे। मैं तमाम खुदाओं के खुदा आमून से बख्शिश तलब करता हूं, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मैं आप सब लोगों पर अपनी बरकत नाजिल करके हयात जावेदाना अदा करता हूं और आप लोगों से रुखसत होकर अपनी इस्तिराहत गाह की तरफ जा रहा हूं ताकि उमूर बंदगान की अंजाम दही के नतीजे में होने वाली थकन को इस्तिराहत के जरिए दूर करूं ताकि अगले रोज की उमूर के अंजाम दही के लिए खुद को फिर से आमादा कर। आमून अपने पैरोकारों से राजी है। माबद और खादमीन माबद को फरामोश मत करें। अपने तोहफों और नजरानों से आमून को खुश करते रहें। आली जनाब, मैंने आपूपीस आमून हौतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून हौतब और पुतिफार की बेईमानी के मुताल्लिक बताया लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊंगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून हौतब अंजाम तक पहुंचे और उनके खानदान का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहां जरूर लेकर आओ। पुतिफार तो आमून की नफरत का शिकार हो गया है, आमून हौतब को भी होना चाहिए। आली जनाब। तो आली जनाब, आप युजार सेब और जुलेखा के माशके से आगाह हैं? हाँ, बाजीमून ने मुझे बताया था। अगरचे जुलेखा का ये अमल माबद आमून के लिए बायस नंग आर है और जुलेखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पुतिफार को भी नहीं बचना चाहिए। पुतिफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून हौतब की बारी है। आमून हौतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पुतिफार जलील ख्वार हो जाए और लोगों को हकीकत पता चल जाए।
बता दो कि पुतीफार जो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था, एक बेगाने को हर तरह के मामलात में नाजायज इख्तियारात दे रखे हैं। उसे अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन जश्न पोशी इख्तियार की। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाकमियत दे सकता है, तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। ये बात फैला दो कि पोतीफार का पेशकार एक काफिर है। मशहूर कर दो कि आमून होतब और पोतीफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदाए आमून को नेस्त नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुस्तइल करो। पोतीफार को खबर कर दो कि मैं कल इस मामले की तहकीकात की गर्ज से उनके कसर पहुंचूंगा। अतात आली जनाब। पोतीफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी होगी। इस कमरे से बाहर की भी कुछ खबर है आपको? क्यों? क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब न सिर्फ कसर में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि यह किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम? वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो त्यामिनी सीतीना युजार सीफ। युजार सीफ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे खल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। उन सबकी रुसवाइयां तशतशबाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिने आजम आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौने बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं, हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब महबूद का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब।
میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آمون بھی تمہیں بخش دے. درود بر عالی جناب یوزار سیف. درود خداوند ہونی میر صاحب و سیاہ چہرے اور سفید و شفاف باطن والے پر. سناؤ خبر. خبریں کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں جناب. آپ کے اور بانو زلیخا کے قصے جگہ جگہ پھیل چکے ہیں. لوگوں کو اس پر تبصرہ کرنے کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں رہ گیا. زلیخا نے اپنی مہار اپنے نفس کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور یہ سرکش نفس انہیں ہلاک کر ڈالے گا، سوائے اس کے کہ اسے لگام دے کر قابو میں کیا جائے. جناب یوزار سیف، بانو زلیخا ایک حسین اور عقلمند خاتون ہے. ان کے چنگل سے کس طرح بچ نکلے؟ میں نے خود کو دوزخ کی آگ سے بچایا ہے، نہ کہ زلیخا سے. جس کا معشوق بے مثل و لافانی حسن کا مالک ہو وہ زلیخا جیسوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا. جس کی روز موعود کے عذاب پر نظر ہو، زلیخا اس کی نگاہ میں آتش دوزخ کے سوا کچھ نہیں. جناب یوزار سیف، یہ بند دروازوں کا خود بخود کھلنا اور بچے کا بات کرنا، یہ قصہ کیا ہے؟ بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں. یہ سب خدا وند مہربان کی لطف و عنایات ہیں. ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے اور میں زلیخا کے مقابل تنہا رہ گیا ہوں. لیکن اگلے ہی لمحے مشاہدہ کیا کہ وہ تو لمحے بھر کو بھی مجھ سے غافل نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو ہمہ وقت میرا محافظ رہا ہے. وہ گستاخ کون ہے جو تعظیماً نہیں جھکا؟ یوزار سیف کی یہی ہے. تو پوتیفار کہاں ہے؟ آپ معبد تشریف لے چلیں، وہ بھی پہنچ رہے ہیں. عالی جناب، جناب پوتیفار اور بانو زلیخا. خیریت جناب آقما ہوں. سرزمین مصر کے کاہن اعظم ہمارے قصر کے حقیر سے معبد میں قدم رنجھا ہوئے ہیں. آمون شرمسار ہے. آمون کو اس کے دشمنوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا. زلیخا، تم تو معبود آمون کی دیوی اور مصر کے خداؤں کی ہمسران میں سے ہو. یہ کیا گل کھلایا تم نے؟ کیوں آمون کی عزت کا لحاظ نہیں رکھا تم نے؟
تم نے ایک ایسے جوان سے دل لگایا جو آمون کے دشمنوں میں سے ہے اور جس نے بارہا بارہا محبت کے کاہنوں کی مخالفت اور توہین کی. آپ نے خود کو ایک بیگانے شخص کے قدموں میں گرا کر آمون کی دیگر خداؤں کے سامنے تضحیق کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کائنانی معبد آمون یہ ذلت اور رسوائی برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ جناب پوتیفار عزیز مصر کے ہمسر نہ ہوتی تو آپ کو قرار واقعی سزا دی جاتی. اب کیا کہنا چاہیں گی؟ اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ مجھے اپنی صفائی کے لیے کچھ مہلت چاہیے. کیا جناب یاخما ہو اجازت دیں گے؟ سن رہا ہوں، کہو. اگر چند روز کی مہلت مجھے دیں تو میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گی. جس بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا اثر کیسے کروں گی؟ دراصل میرا مقصد ایسی لوگوں کے منہ بند کرنا ہے جو جلدی پر تیل چھڑک رہے ہیں. اچھی بات ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہرچند کہ میں جانتا ہوں کہ آمون کی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ بحال ہونے والی نہیں. اخماہوں نے جو زہر اگلا ہے اور جو تانوں اور تشنوں کے نشتر میری روح پر لگائے ہیں، یہ موقع تم نے اسے فراہم کیا ہے. ان کی تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ میرے گھر کے سامنے بھونک سکے. کاری ماما. جی بانو حضور. ایک بڑی دعوت کا اہتمام کریں اور مصر کی تمام معزز خواتین کو مدعو کریں. مجھے ان سے ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے. مجھے یاد فرمایا آپ نے میرے لائق کوئی خدمت؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گی، صرف یہ چاہتی ہوں کہ کل کی دعوت میں بہترین جامہ سے بےتن کر کے اور خود کو آراستہ کر کے اور جس وقت میں کہوں گی وارد محفل ہونا اور پھلوں سے بھری تشتری میرے سامنے رکھ کر لوٹ جانا. کیا میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہو؟ حرج نہیں، جیسی آپ کی مرضی. اب تم جا سکتے ہو. نہایت آرام دہ نشستوں اور گاؤ تکیوں کا اہتمام کریں. میں چاہتی ہوں نہایت پرسکون ماحول میسر ہو. ان کے لیے بہترین طعام و مشروبات کا انتظام کریں. زیادہ تعداد میں نارنج اور مہمانوں کی تعداد کے مطابق نہایت تیز دھار چاقو. میں عالی جناب پوتیفار کا کچھ وقت لے سکتی ہوں؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا قصوروار آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اتنی نہیں ہوں. بجائے اس کے کہ اپنی گناہوں کی توجہ پیش کریں، کوشش کریں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کریں. آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی، صرف اتنی گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے مہمان خانے میں پس پردہ کھڑے ہو کر تمام واقعات کا بذات خود مشاہدہ کریں. واقعات؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت اور وقار کو بحال کروں. کیا آپ میری گزارش قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا.
सिपाहसगुजार हूँ। پہلے تو میں نے سوچا اس دعوت کو رد کر دوں، کیونکہ زلیخا کی اتنی بڑی ذلت و رسوائی کے بعد تو اس محفل میں آنا بذات خود رسوائی ہے، لیکن میرے شوہر نے بہت اصرار کیا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تجسس مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ سوچا کہ ماضی کے اس واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں۔ بھائی مجھے تو صرف یوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سیف اس دعوت میں آئے گا بھی؟ اگر فرار ممکن ہوتا تو یہاں سے فرار اختیار کر لیتا۔ اس شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معزز خواتین اور اشراف زرکان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین فیصلہ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے انعقاد کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔
مہمانان گرامی اپنے اپنے نارنج تناول فرمائیے۔ یوزارسیف داخل ہوں۔ خوبصورت جوان ہے، اتنا حسین جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ انسان نہیں، حسن کا دیوتا ہے۔ وہ غلام جسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے بدی کا ارادہ کیا، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ آپ لوگوں نے تو صرف اسے ایک بار دیکھا اور یوں اپنے ہوش گنوا بیٹھی، لیکن میں تو اسے ہر روز دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ اگر آپ لوگ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ بتائیں مجھے۔ وہ آسمانی فرشتہ ہے جس نے انسانی روپ اختیار کر لیا ہے۔ شاید دیوتاؤں میں سے ایک ہے، گویا کسی آسمانی مخلوق نے زمینی شکل اختیار کی ہے۔ وہ کوئی نورانی شخصیت ہے جو زمین پر اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف مائل کر دے۔ یہ انسان نہیں، حسن کا دیوتا ہے۔ خداؤں کی قسم، زلیخا حق بجانب ہے۔ یہ یوزارسیف جسے ہم نے ابھی دیکھا کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ یہ سب بے سروپا باتیں ہیں۔
وہ بھی ایک انسان ہے، ہماری آپ کی طرح۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا ایسے ملکوتی حسن والے کے لیے ذلت و رسوائی اٹھانا میری خطا ہے؟ کیا آپ اب بھی مجھے الزام دیں گی اور مجھے گمراہ سمجھیں گی؟ نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ زلیخا واقعی بے بس ہے اور ہم مصری خواتین کی نکتہ چینیاں سراسر غلط ہیں۔ بس یہی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ خداوندہ تمام گناہ گاروں کی ہدایت فرما اور مجھے ان شیاطین کے شر سے نجات دے۔ آج کی ضیافت کا یہی مقصد تھا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ سب کچھ دیکھ چکا ہوں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا ثابت کرنے کو اب بھی کچھ رہ گیا ہے؟ بالکل واضح۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ ان مصری خواتین کی طرح جنہوں نے یوزارسیف کو دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، تمہیں بھی اجازت ہے کہ خود کو یوزارسیف کے آگے پیش کر دو؟ اب تم اپنے عمل کا ان ذلیل و بدکار مصری خواتین کے رد عمل سے موازنہ کرو گی؟ وہ سب تم جیسی اور تم ان سب جیسی۔ تم اپنا موازنہ پاک دامن خواتین سے کیوں نہیں کرتی؟ چند مصری خواتین کو بلاؤ جو میرا پیغام یوزارسیف تک پہنچائے۔ بانو، بہتر نہ ہوگا کہ آپ اس قصے کو یہیں ختم کر دیں؟ ہم آپ کے مستقبل اور جناب پوتیفار کی حیثیت اور عزت اور وقار کے لیے فکر مند ہیں۔ تمہیں ان فضول باتوں کے لیے نہیں رکھا گیا۔ جس طرح بھی بند پڑے یوزارسیف تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ تم جاؤ اور اس سے کہو یا تو میری خواہش کے آگے سر جھکا لے یا پابند سلاسل کر کے اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ اسے کہہ دینا اب جب کہ شرافت کے سارے پردے چاک ہو ہی گئے ہیں تو یہ جنگ آخر تک جاری رہے گی۔ اس کام کی معمولیت کے لیے آپ کس کو مناسب سمجھتی ہیں بانو؟ مجھے کیا معلوم، جس میں بھی یوزارسیف سے بات کرنے کی ہمت ہو انہیں اس کے پاس بھیجو۔ پروردگارا، اگر تو نے ان عورتوں کا مکر و حیلہ مجھ سے دور نہ فرمایا اور اگر ان کی نرنگیاں کہیں کارگر ثابت ہو گئیں تو میں سراسر خسارے میں رہوں گا۔ یہ سراسر نا انصافی ہے۔ زلیخا نے تمہیں خریدا اور سالوں تمہاری محبت کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اس کی خواہش سے روگردانی کرو۔ حکم عدولی کا انجام سوائے قید بند کے کچھ نہیں۔ جا کر کہہ دیں کہ یوزارسیف زلیخا کے آگے کبھی تسلیم نہیں ہوگا۔ زلیخا سے موافقت کرنا گویا خدا سے مخالفت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم میں سے کسی کو قبول کر لو۔ بے شک ہماری خوبصورتی بھی زلیخا سے کچھ کم نہیں۔ آپ لوگ کس قدر پست ہیں۔ جب میں نے بانو زلیخا جیسی کی گناہ میں اطاعت نہیں کی جو مجھ پر حق مالکیت رکھتی ہیں، تو کیا میں آپ جیسوں کی اطاعت کروں گا؟ آپ کا مہربان اور دلنشین چہرہ آپ کی نرم دلی کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے دیوانوں کی دل شکنی آپ جیسے مہربان کے شایع نشان نہیں۔ اگر دوبارہ اپنی ناجائز خواہشات کا اظہار کیا تو ادب و احترام کو پس پش ڈال کر آپ سے لعنت و ملامت کی زبان میں بات کروں گا۔ تو گویا جناب یوزارسیف نے خود کو ہر سزا کے لیے تیار کر لیا ہے۔ یقین جانیے کہ نہ ہم اور نہ ہی زلیخا اپنی خواہش سے دستبردار ہوں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو
जनाब युजासिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामाने नबूवत का परवरदा शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताजीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं, बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रजायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साहब, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहता है, वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन युजार सेफ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? युजार सेफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदरों कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद ही अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और युजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। युजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ।